اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے اس بیان میں جس میں تصوف اور 14 طبقات کی بات بیان کی، اس میں بیان کیا کہ بات کا بنیادی سرا تمہیں بتاتی ہوں اور دوسرے سرے تک تم پھر خود پہنچنا۔ اب ذرا اس بات کی وضاحت میں ایک راہ اور دکھاتی ہوں۔ اللہ کی جانب سے، اللہ کے کلام سے، اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم انسان کی طرح سوچتے ہو، اللہ کی طرح نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی طرح تخلیق کا جائزہ لے۔ اب یہاں تک تو یہ بات علم میں آ گئی، مگر عمل کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ اللہ کی سوچ کو پالے؟ تو میں نے اللہ پاک سے پوچھا، یا رب العالمین، کس طرح سے آخر اس راز سے پردہ اٹھے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اپنی تخلیق کے بارے میں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت 10 میں، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر کیا ہے، تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ نے اپنی تخلیقات کا ذکر اسی قرآن میں کیا ہے، اور انسان بھی اللہ کی ہی تخلیق ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کائنات میں بنایا ہے اے انسان، تیرے ہی استعمال کے لیے بنایا ہے، یہ سب تخلیق تیرے واسطے ہی تو کی ہے، تو سمجھتا نہیں؟ میں نے کہا اللہ پاک جی سمجھ گئی کہ جب بھی کسی ہستی کی سوچ کا جائزہ لینا ہو تو اس کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اسی میں اس کی سوچ کی عکاسی ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں اے میرے رب تیری پسند اور ناپسند کو جان لوں تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری سوچ کیا ہے، اور جب مجھے معلوم ہو گیا کہ تیری سوچ کیا ہے تو میں بھی پھر اسی سوچ کے ساتھ اپنی سوچ ملا کر اپنی زندگی بسر کروں گی انشاءاللہ، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ تم اللہ کی طرح سوچو تو اللہ کی پہچان کر لو گے، اس کی مخلوقات کی، اس کی ہر تخلیق کے لیے وہ کیا سوچتا ہے، تو تجھے بھی وہ سراغ مل جائے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میں نے وہ سراغ قرآن پاک سے، اللہ کی مدد سے، اس کے فضل سے ڈھونڈ نکالا۔ اللہ کی سوچ کے تجزیے کی قرآن میں کل 22 نشانیاں ہیں، 22 آیات ہیں جو اس کی سوچ کے رخ کو ظاہر کرتی ہیں۔ پورے قرآن میں صرف 22 مقام۔ اب وہ مقام، وہ سوچ، وہ پسند رب پاک کی، وہ عادتیں
تم سب کو بتاتی ہوں جو تمہارے رب کی سوچ ہے۔ تم ویسا ہی پھر سوچنا، ویسا ہی عمل کرنا۔ اللہ جس بات کو پسند نہ کرے وہ خود بھی مت کرنا اور پسند بھی مت کرنا، تو تم اللہ کی طرح سوچنے لگو گے۔ یہ ہے اس سرے کا دوسرا سرا، دوسری انتہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہن بھائیوں، اب تم بھی کبھی تکبر نہ کرنا، نہ اسے پسند کرنا۔ بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو دغاباز گنہگار ہو۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، فخر کرنے والے شیخی خورے کو۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی دغاباز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ دغابازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو، اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں آتے۔ بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پس اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہ تھیں وہ کل آیات، وہ کل تخلیق کا تجزیہ جو اللہ اپنی تخلیق کے لیے سوچتا ہے کہ ان میں یہ سب نہ ہو۔ اور جو ان باتوں سے بچ گیا اور جس نے یہ سوچ اپنا لی تو اس نے اللہ کی سوچ پا لی۔